نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63۔ علم کیا نہیں، عالم وہ جانتے، انہو بے شک وہ، من جو، یحاددی مخالفت کرے گا۔ یحاددی اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال دال، حد حدود۔ اچھا مخالفت کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کا مطلب ہوتا ہے کہ حدود کو پار کر دینا، حدود کو فلانگ دینا، یعنی جو حدیں اللہ اور اس کے رسول نے بنا دی ہیں اس کو فلانگنے والا کون ہے؟ یحادد مطلب مخالفت کرنے والا، حادد، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّا تو بے شک اس کے لیے نارا آگ ہے، جہنم جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالکا یہ، الخزی خزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ آگ کا عذاب۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے، اس کی تو مخالفت کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مخالفت کر رہا ہے پہلے تو اسے پیار سے سمجھا دیں، اگر وہ بحث کرے تو چپ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بس اللہ کا کلام پڑھنا، اور ہمارے اوپر پھر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے تک پہنچانا۔ اپنے پاس رکھنا تو بہت بڑی ہلاکت ہے، اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا اور آگے پہنچانا، ٹھیک ہے۔ یہاں ضرور ڈرتے ہیں، یہاں ضرور، ہا ذال را حذر، حذرا یہاں ضرور، یتب ڈرنا، چوکنا ہونا، ڈرتے ہیں منافق کے، تنزلہ نازل کی جائے، علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے انہیں، نبا سے بنائیں، ٹھیک ہے، تنبی وہ خبر دے انہیں، بما اس کی، جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجئے، استہزئوا مذاق اڑا لو، امر ہے یہ، استہزئوا مذاق اڑا لو، نہیں استہزا سے بنا ہے نا، استہزا یستہزئ، استہزئوا مذاق اڑا لو، ان اللہ بے شک اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے، فاعل ہے نا یہ، مخرجن نکالنے والا ہے، ماں اس کو جو، تحذرون تم سب ڈرتے ہو، حذرا اسی سے آیا، جو اوپر آیا ہے وہی نیچے، اوپر کیا آیا تھا؟ مضارع آیا تھا، اور یہ اوپر واحد آیا تھا اور یہ جمع والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مضارع ہے، تحذرون تم سب ڈرتے ہو۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے تھے، پھر ان کو قرآن پاک سے منسوخ کر دیا گیا اور ان کا نام ہی نہیں رکھا گیا قرآن پاک میں۔ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ کچھ ان منافقوں میں سے کچھ کی اولادیں ایسی تھی جو کہ بہت پکی ایمان والی تھی اور بہت بلند مقام ان کا ایمان تھا، اور صحابہ کرام تھے وہ، تو ان کو کہیں نہ کہیں شرم آتی تھی کہ کہیں ہمارے والد کا نام منافقوں میں پڑھیں گے تو شرم آتی ہے نا، اگر مان لو کسی کا والد ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرے اور وہ خود نیک ہو تو اسے شرم آئے گی نا کہ سب اس کا نام سبھی کو پتہ چل جائے، تو وہ بلکہ اس کو اٹھا لیا گیا، منسوخ کر دیا گیا قرآن پاک میں، اب 70 منافقوں کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب منافق کیونکہ آپس میں نا مذاق بھی بناتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، دین کا مذاق بھی بناتے تھے، اور اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی صورت نازل ہو جائے ہمارے بارے میں اور ان کو پتہ چل جائے، اور پتہ چل جائے گا تو پھر تو بہت ہی گڑبڑ ہوگی۔ اگر ہم ایسا کریں گے کوئی بھی بہانے بنا لیں گے، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا وہ تو کان کے کچے ہیں، ہماری باتوں کو تو مان لیں گے، ہے نا، تو اس لیے ہم کوئی بھی ان سے بہانہ بنا لیں گے۔ وَلَئِن اور اگر، اچھا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ مذاق بنایا کرتے نا، قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے علاقے جیتنے کی بات کرتے ہیں مسلمان، اور جبکہ یہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ جیت پائیں گے، تو اس بات پر وہ خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ تم خوب مذاق اڑا لو، باقی اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا تم جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ وَلَئِن اور اگر، سألتا سألا سألتا تو سوال، فعلتا کے تو سوال کرے، یعنی
اور اگر تم سوال کرو ان سے لا یقولن ضرور وہ کہیں گے، کیا ہے یہ مضارع، ضرور وہ کہیں گے انما بے شک کننا ہم تھے نخوضو بحث کرتے. ٹھیک ہے، نخوضو کس سے بنا ہے؟ خواہ واو دال. ہاں میں بتا رہی ہوں، خواہ واو دال خود یعنی دریا میں اتر جانا، دریا میں گھسنا، پانی کا اتر جانا، یا بال کی خال کو ادھیڑنا. ٹھیک ہے، اس میں بحث کرنا بھی ہوتا ہے اور فالتو کی باتوں میں مشغول ہونا. بحث کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کسی اور باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بحث ہی ہوتی ہے. اس لیے اس کا بحث بھی آیا ہے اور مشغول بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا روٹ میننگ کیا ہے؟ پانی میں اترنا، دریا میں گھستے چلے جانا. جیسے انسان جب باتوں میں گھستے چلا جاتا ہے اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے اور وہ بحث ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کیا ہوتا ہے؟ بحث کرتے. بے شک تھے ہم بحث کرتے، وَنَلْعَبُ اور ہم دل لگی کرتے. دل لگی مطلب کھیل. لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل کو. اور ہم کھیل کرتے. قل کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیتہ اور اس کی آیتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، کنتم تھے تم، تستہزئون مذاق اڑاتے. یعنی جب ان سے کوئی بات کری جاتی تھی یا ان کے بارے میں کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور جو بھی وہ پلاننگ کرتے ہیں، جو بھی وہ باتیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ظاہر کر دیتا تھا. کیونکہ جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 12 منافق تھے جو کہ گھاٹی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. اس غرض سے کھڑے ہو گئے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس میں سے اس گھاٹی کے پاس سے گزریں گے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے، چڑھائی کر دیں گے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. جبریل امین آئے اور یہ بات ان کو بتا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بھی موڑ لیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ طرح طرح کی پلاننگز کرتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ ہم تو کھیل کر رہے ہیں، ہم تو دل لگی کر رہے ہیں. اور پھر حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے جنگ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ دیکھو اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ملک شام کے قلعے اور محلات فتح کریں گے، ہے نا، ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور جبکہ ابھی تو یہ والی جنگ جیتنا ان کے لیے مشکل ہے اور یہ اتنی بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ یہ تو مذاق تھا. ہم ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے. دوسرا سامنے والا چاہے ہرٹ ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دم بات کو پلٹ دیتے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے آگے بھی آئے گا یہ، خیر اس کو میں اور ایکسپلین کروں گی جب یہ والی آیتیں آئیں گی آگے. لیکن مذاق صرف کس حد تک جائز ہے؟ نارملی جو مذاق ہو، جس میں کسی کے بارے میں نہ کہا جائے، کسی کو تانا نہ دیا جائے، ٹون نہ ماری جائے کسی کو، یا دوگلی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نہ کہا جائے، اور باقی مذاق میں سب خوش ہو رہے ہیں تو وہ والا مذاق ایک الگ ہے. جیسے ہمارے نبی کرا کرتے تھے، صحابہ کرا کرتے تھے، وہ بھی میں بتا دوں گی جب آئے گا کہ کس طرح کا مذاق کیا کرتے تھے. لیکن مذاق میں بھی کسی کا دل نہیں دکھانا، چاہے آپ کے بھائی بہن ہوں، چھوٹے بھائی بہن، بڑے بھائی بہن، یا کوئی بھی ہو. قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر ان کا بھی دل آپ کی وجہ سے ناراض مذاق میں دکھ گیا، چھوٹے بھائی بہنوں کا بھی دل دکھ گیا، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. یہ بھی منافقت ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے نا، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور یہ چیز ہمارے اندر بہت عام ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ بھی چھوڑنا ہے بالکل. یہ نہیں کہنا میں مذاق کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے واقعی میں مذاق نہیں کرنا چاہتے تھے یا ایسی نارملی بات کری اور سامنے والے کا دل دکھ گیا، تو پھر فوراً معافی مانگ لیں، کیونکہ اپنا معاملہ یہیں پر ہی صاف کرتے ہوئے چلیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود معاف نہیں کرے گا. اس لیے نبی نے کیا فرمایا؟ آپس میں اپنے معاملے یہیں پر ہی نمٹاتے ہوئے چلو، تاکہ آخرت کے لیے کچھ بچے ہی نہ. فوراً معافی مانگ لو. پھر لا تعتذروا، نہیں تم معذرت پیش کرو. معذرت مطلب بہانے بناؤ. قد در حقیقت، کفرتم تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، ان اگر نعفو ہم معاف کر دیں، ان طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذبو تو ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو ہیں، مجرمین
مجرم قوم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آپ بہانے مت بناؤ. اللہ تعالیٰ معافی کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک گروہ, کون سا؟ جو ایمان والا ہے, اور جو ایمان والا نہیں ہے پھر اس کے لیے عذاب ہے. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقت کے بارے میں کہ المنافقون منافق مرد, والمنافقات اور منافق عورتیں, بعدہم ان کے بعض, من بعدن بعض سے ہیں, یامرون امرا سے بنائے نا, وہ سب حکم دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مضارع. بالمنکری برائی کا, وینہون اور وہ روکتے ہیں, عن المعروف بھلائی سے, ویغبدون قبض کس کو کہتے ہیں؟ بند کر کے رکھنے کو, اور وہ بند رکھتے ہیں. ایدیہم روکتے ہیں یا بند کرتے ہیں, ایدیہم اپنے ہاتھوں کو, نسو وہ بھول گئے, اللہ کو, فنسیہم تو نسیہ ہم نے بھلا دیا انہیں, نسیہ نا ہم نے, تو اس نے بھلا دیا انہیں, انا بے شک منافقین وہی, الفاسقون فاسق ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ منافق آپس میں, منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے ہیں, یعنی وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض کو اور آپس میں وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ برائی کا, اور بھلائی سے روکتے ہیں. دوسرا بھی جاتا تھا تو اس کو بھی روکتے تھے بھلائی سے, ٹھیک ہے, اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یعنی جب خرچ کرنے کی بات آتی تھی, زکوٰۃ دینے کی, صدقہ کرنے کی, تو وہ ان کو بہت ہی برا لگتا تھا. مطلب وہ صدقہ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن زکوٰۃ تو جو ہے لی جاتی تھی. آپ کو پتا ہے نا, حضرت عمر کے زمانے میں یا جتنے بھی خلیفہ ہوئے ہیں, خلافت جتنی بھی گزرے ہیں, تو جب جو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس کو بہت سخت سزا دی جاتی تھی. یعنی حضرت عمر تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس بکری باندھنے والی رسی بھی ہے نا, وہ بھی ایکسٹرا, اس تک کا بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا, اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ کے گھر میں نا یہاں تک کہ جو پیتل کے برتن ہوتے ہیں ان تک کی زکوٰۃ ہے, دیتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق آپس میں, اب یہ خرچ کرنے کی بات آئی تھی نا, یہیں سے زکوٰۃ کا چلا گیا. خیر, وہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے منافق اپنے ہاتھوں سے, تو انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا. اور اسی طرح حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے. اور کون نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ سے؟ جو جتنے متقی کے علاوہ جتنے بھی ہیں, متقی کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب نہیں ملنا چاہتے, ہے نا. وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے, المنافقاتی اور منافق عورتوں سے, والکفارہ اور کافروں سے, نارا آگ کا, جہنم کی, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, ہیا وہی, حسبہم کافی ہے انہیں, حسبہم کافی ہے انہیں, ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر. کس نے؟ آگے آگے اللہ نے, اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم, ہمیشہ قائم رہنے والا. یعنی منافقت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر منافقت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ساتھ میں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے, اور ہمیشہ ان پر کیا رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت. آگے, کالذین ان لوگوں کی طرح جو من قبلکم تم سے پہلے تھے, کانو تھے وہ, اشدہ شدید مطلب سخت, منکم تم سے, قوتاً طاقت میں, واکثروا اور زیادہ تھے, اموالن مال میں, واولادن اور اولاد میں, فاستمتعوا فا مطلب تو, استمتعوا انہوں نے فائدہ اٹھایا, متاع سے بنائے, متاع مطلب فائدہ, انہوں نے فائدہ اٹھایا, بخلاقہم خلاق حصہ, اپنے حصے سے, فاستمتعتم تو تم نے فائدہ اٹھایا, استمتعتم تو تم نے بھی فائدہ اٹھایا, بخلاقہم اپنے حصے سے, کما جیسا کہ, استمتع فائدہ اٹھایا, الذین ان لوگوں نے جو, من قبلکم تم سے پہلے تھے, بخلاقہم اپنے حصے سے, وخذتم اور بحث کی تم نے, کالذی جس طرح, خاضوا انہوں نے بحث کی, اولئک یہی لوگ ہیں, حبطت برباد ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال, فی الدنیا دنیا میں,
والآخرتی اور آخرت میں، وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہیں جو خاسرون خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے منافقوں کو ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے کتنے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے جب مال بھی زیادہ تھا، اولادیں بھی زیادہ تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے جتنی بھی قومیں آئی تھیں وہ کتنی زیادہ ڈیولپڈ قومیں تھیں وہ، اور کتنا زیادہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا تھا. ایجپٹ کا جیسے آپ پیرامڈ دیکھیے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بنے کیسے ہوں گے، ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، مطلب ایسی عجیب ہے وہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے کیسے، بس اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. آج تک اس پر ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے. تو اتنی زیادہ ڈیولپڈ قومیں تھیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے آگے. اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا اور وہ کیسے تباہ ہو گئی. جو ان کی قسمت میں تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تمہاری قسمت میں جو ہے تم بھی فائدہ اٹھا لو، آگے چل کے تمہارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو جو بھی صحت ملی ہے نا، جتنی بھی صحت ملی ہے اور طاقت ملی ہے نا، ابھی اس کو لگا دیں اللہ کے کام میں. کیونکہ ایک حدیث بھی ہے بڑی پیاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ کسی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کا مکمل یہ معمول ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. جیسے آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، یا کوئی ایک تہجد ہے جسے تہجد گزارے اور وہ پڑھتا رہتا ہے اور وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اسی طرح لکھتے رہو جیسے روز لکھتے ہو. وہ بیمار ہو گیا لیکن وہ کر نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشغول رہتا تھا، ابھی بھی اس کے لیے یہ ثواب لکھو. اگر آپ یہاں پر پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، مشقت میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہ مشقت ہی ہے نا، آپ آ رہے ہیں، آپ اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل کر یہاں تک آ رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور کچھ کوئی کہتا بھی ہوگا آپ کو تو ابھی یہی کام رہ گیا، اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی باتیں سننا یہ بہت ہی مشقت والی باتیں ہیں. اور جب آپ اللہ کے راہ میں ان کو برداشت کریں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا اگر آپ نہیں کر پائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسی حدیثوں کو سن کر بھی کیا ہوتا ہے، تسلی ملتی ہے. پریشانی اس لیے کسی بھی طرح پریشان مت ہو، جب بھی آپ کو صحت ملے نا فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا مارتے تھے، کتنا پیٹتے تھے، اور ان کو اتنا ادھمرا کر دیتے تھے کہ ان کو یہ لگتا ہے ان کا انتقال ہو گیا. پھر دوبارہ چٹائی میں لپیٹ کے ان کو ان کے گھر میں پھینک آتے تھے، اور جیسے ان کو ہوش آتا تھا دوبارہ اٹھتے تھے اور پھر تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ہم نہیں کرتے ایسا، ہے نا. اور ذرا سی پریشانی میں ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو زندگی ہے ہی مشقتوں کا نام، جتنی بھی مشقت اٹھانی ہے اٹھا لیں، قیامت کے دن پھر سکون ہے. اور شاید ہمارے فیوچر میں بھی نہیں پتا، آج ہم ڈر کے جی رہے ہیں، پتہ نہیں جنریشن ہماری کیا کرے گی، کچھ نہیں پتا، ہے نا. تو اس لیے آپ جیسا ماحول بنائیں گے ویسا ماحول بنے گا، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو بھی غفلت میں نہ ڈالیں، نہ اپنی اولادوں کو، اور نہ فیوچر کو، دنیا اور آخرت کا. علم یاتہم کیا نہیں آئی آپ کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی اور قوم ابراہیم کی، واصحاب المدین اور مدین والے. کون تھے مدین والے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. والمؤتفقات، مؤتفقات کس سے بنا ہے؟ اعتکاف. ٹھیک ہے نا، یعنی الٹ پلٹ. اب یہ اعتکاف والا نہیں ہے، یہ مؤتفقات یعنی الٹ پلٹ کر دینا. ٹھیک ہے، یہاں جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کو الٹ پلٹ کر دیا تھا. ہر طریقے سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے. ان کے اوپر چنگھاڑ کا بھی عذاب آیا تھا، آسمان کے اوپر سے بھی ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی. 3 آئے تھے، اور ان کو اٹھا کر اوپر لے جا کر کچھ بستیوں کو پلٹ بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آئے. تو الٹ پلٹ کی ہوئی بستیاں، آتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فما تو نہیں کانا ہے اللہ لیظلما کہ وہ ظلم کرے ہم ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے. والمؤمنون اور مومن مرد. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی صفت بتائی تھی؟ منافق کی. اور اب اللہ تعالیٰ کس کی صفت بتا رہے ہیں؟ مومنوں کی. اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، بالمعروفی بھلائی کا،
ہر جگہ جہاں بھی مومنوں کی بات آتی ہے وہاں یہ بات ضرور آتی ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں عن المنکر، برائی سے. آ رہی ہے نا کتنی بات، کتنی بار آ گئی. اب مجھے یہ بتاؤ آپ، اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایک بات بار بار کہتے رہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ یہ کام کرے، آپ بار بار سمجھائیں پھر وہ یہ کام کرے، تو اینڈ میں آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. اگر اس بچے کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا کہ میں نے کہا تھا نا کہ نہیں کرنا. اب آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کو کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا. اور وہی اسی غصے کا نتیجہ کیا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو آج بادشاہ مسلط ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری یہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ ہے یہ. کیونکہ آج بھی ایسے ہیں مسلمان جو یہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، کیونکہ عالم بھی ہیں منع کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں نا، بہت سے لوگ ایسے بولتے ہیں اور آپ بھٹک جاؤ گے، غلط معنی نکل جاتے ہیں، غلط سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ بات کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا تو اس لیے قرآن کی یہ والی آیت بھی نہیں پتہ، میں نے اس کو اتنا آسان بنا دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرے. بار بار اللہ بلا رہے ہیں، بار بار اللہ بلا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات تو مان نہیں رہے، عالموں کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مشکل ہے، اور اللہ کی بات جو ہے کہ نہیں یہ آسان ہے وہ ہم نے جھٹلا دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کتنا مشکل لگ رہا ہے یہ سمجھنے میں، بہت مشکل لگ رہا ہے کہ معنی پڑھنے میں. ماشاءاللہ اب تو آپ اپنے آپ ہی نکالنے لگے، آگے ہی پڑھتے ہیں آپ. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یہ، یا آپ کو غلط سمجھ میں آ رہی ہیں آیتیں؟ کس قدر آسان لگ رہا ہے کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں جی بس برائی سے مت روکو، آپ اپنے اعمال بھی کرتے رہو، سامنے والا اپنے آپ رک جائے گا. اعمال بھی کرو لیکن منہ سے بھی تو بولو. اعمال تو اپنی جگہ ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو مسلمانوں کی ہے ہی پہچان. اخلاق ان کا اچھا ہونا چاہیے، ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، ان کے اعضاء یعنی کہ ان کے باڈی پارٹ سے ٹپکنا چاہیے، جھلکنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے بغیر کیسے ہوگا؟ وہ پتہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے، اور پھر برائی سے بھی روکنا ہے اور بھلائیوں کا حکم دینا ہے. وَيُقِيمُونَ پھر آتا ہے دیکھیے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَيُؤْتُونَ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. پہلے حکم کیا آیا؟ اللہ نے پہلے کیا بولا کہ وہ روکتے ہیں، پھر آیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ جلد ہی رحم کرے گا ان پر اللہ. ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے. یعنی اگر ہم یہی کام کریں گے تو ہمارے اوپر رحم ہوگا. اس لیے آج کے حالات سے مت ڈرو، یہ والی آیت کو پکڑ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے، رحمت چاہیے، عذاب نہیں چاہیے، تو یہ سارے کام تو کرنے ہی کرنے. اس میں سے ایک بھی اسکپ ہو گیا تو مسلمان تو گئے، کیونکہ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے. نماز چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اور یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھی نہیں روک سکتے، ہے نا. اگر کچھ بھی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، عذاب ہے اللہ کے. ٹھیک ہے نا. وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے المؤمنین مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جناتن باغات کا، تجری بہتی ہیں، جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ومساکین اور گھر ہیں، طیبتن پاکیزہ، فی جناتین باغات میں، عدن کے، باغات عدن کے. ابھی بتاتی ہوں عدن کیا ہے، یعنی ہمیشگی کا باغات. ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبرو سب سے بڑی ہے، اکبر سب سے بڑی ہے. یعنی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا تو، اور اللہ کی رضا کو دیکھیں گے تو نعمتیں بھول جائیں گے کہ جنت میں ہمیں یہ سب نعمتیں بھی ملی ہوئی تھی، یعنی کچھ بھی یاد نہیں رہے گا ان کو. اچھا، اور رضامندی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ہے، یہی ہے کامیابی عظیم، بہت بڑی. اب جنت عدن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو متقی ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. تو جنت عدن کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ اس کے بارے میں جنت عدن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت عدن موتی کا ایک محل ہوگا جس میں سرخ یاقوت کے 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر مختلف رنگ کے بستر ہوں گے، ہر بستر پر بڑی بڑی آنکھوں والی بے پناہ حسین اور جمیل عورتیں ہوں گی، ہر کمرے میں 70 خادم اور خادمائیں ہوں گی، ہر کمرے میں روزانہ صبح شام عمدہ کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ تو بتا دیا اللہ نے، یہ تو جنت عدن ہے، لیکن اللہ کی جو رضامندی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے لوگوں کے سامنے، تو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اور بھول جائیں گے ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور وہ کہیں گے سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے۔ انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بس کب وہ پل آئے جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ظاہر نہیں ہوں گے نا۔ جیسے آتا ہے کہ جمعے کے دن ظاہر ہوں گے، کچھ لوگ جو کہ جنت الفردوس میں ہوں گے وہ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو اس کے نیچے ہوں گے وہ ان کا ٹائم مقرر ہوگا، پہلی منزل والے صرف جمعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انتظار کریں گے کب آ جائے، وہ جلدی سے آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ بس وہاں پر ایک انتظار ہوگا، باقی کسی چیز کا کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو دیکھنے کا۔ لیکن اس کے لیے نا یہ ساری جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا کوالٹیز، یہ جو کرائیٹیریا بتا دیا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ دکھیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی معمولی چیز نہیں جو ہر کسی کو دکھ جائے، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی، وہ بھی ورڈ بہت کم ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہے نا؟ تو ویسا بننا پڑے گا۔ یا ایھا النبی،